بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ رب العالمین کے بابرکت و باعظمت ناموں میں سے الخالق اور الخلاق بھی ہیں۔ اسی سے کچھ لوگوں کا نام آپ نے عبد الخالق سنا ہوگا۔ خالق اور خلاق قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ بطور خاص خالق کئی جگہوں پر ہے۔ اللہ خالق کل شیء، فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اسی طرح سے خلاق کے معنی بھی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا، بس یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ یہ قرآن میں دو جگہوں پر آیا ہے، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تیرا رب وہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ قرآن کریم میں جو یہ خالق اور خلاق دو نام اللہ کے آئے ہیں، خلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو معنوں میں یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور معنی ایجاد الشیء و ابداعہ، کسی چیز کو زندگی بخشنا، ایجاد کرنا، بغیر کسی سمپل اور مثال کے اسے پیدا کرنا، یہ معنی بھی خالق کا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حق میں یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ یہ معنی سوائے اللہ کے کسی اور پر فٹ ہی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے پیدا کرنے کے معنی میں اور کسی چیز کو زندگی بخشنے کے معنی میں خالق اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے معبودان باطلہ کی، اور کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے اسے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ولو اجتمعوا، تمام معبودان باطلہ جن کو بھی دنیا میں پوجا جاتا ہے سب اکٹھے ہو جائیں اور پلاننگ کے تحت پوری طاقت لگا کر ایک مکھی بھی بنانا چاہیں، پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بلکہ ایک مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اگر چھین لے، اٹھا لے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ تمام کے تمام مل کر اس مکھی سے وہ چیز بھی نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے معبودان باطلہ یعنی اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت و پرستش پوجا پاٹ کی جا رہی ہے ان کے غلط ہونے کی دلیل اللہ نے کیا دی کہ وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً دنیا میں جو بھی انسان چاہے کر لے، ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے چلی جائے، سائنس کتنی بھی ترقی کر لی جائے، روبوٹ پہ روبوٹ ایڈوانس لیول کا بنا لیا جائے، لیکن ہے تو وہ بھی انسان کا محتاج، اور انسان اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ لہٰذا کچھ بھی کرنے کے بعد، تمام تر کوششیں کرنے کے بعد، انسان کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، بنا سکتا ہے، کچھ چیزیں ملا کر جوڑ کر کچھ کھڑا کر سکتا ہے، لیکن جس کو پیدا کرنا کہتے ہیں، زندگی بخشنا کہتے ہیں، وہ انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ انسان کیا کائنات کی کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، قدرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے رب ہونے کا جب اعلان کرتا ہے تو دلیل کے طور پر یہ پیش کرتا ہے هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا معنی خلق کا قرآن میں ہے کوئی چیز بنانا، گڑھنا، جیسے جھوٹ گڑھنا۔ یہ بھی آیا ہوا تخلقون افکا، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور پھر اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑھتے ہو۔ یہاں خلق کا مطلب جھوٹ گڑھنا، تخلقون افکا کا مطلب کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بنانا۔ لوگ جھوٹ بناتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں اور لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، تو وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔ جب اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس نام سے کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے برابر سرابر بنایا ہے، تیرے جسم کے کون سے عضو کو کہاں ہونا چاہیے وہ اللہ بخوبی جانتا ہے، کہ سر اوپر پیر نیچے، دو ہاتھ تو دائیں بائیں، جہاں جس کو ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے ویسے بنایا ہے۔ تو جس رب نے تیرے ساتھ اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ تجھے ماں کے پیٹ میں بھی پرورش کی ہے، غذا پہنچائی ہے، پیدا ہونے کے بعد تجھے ماں کے دل میں تیری ایسی محبت ڈالی ہے
کہ وہ تجھے دیکھ ریکھ کرتی ہے، تیری پرورش کرتی ہے، تجھے کھلاتی پلاتی ہے، جوان کرتی ہے، بڑا کرتی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی سے ہو رہا ہے، تو اس رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا کر کہ تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، کچھ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ وہ کیا مانگتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، آسمان زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے کھلواڑ کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا ہے، مطلب کوئی مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ دوسری جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا بغیر کسی کام کے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا؟ اگر ایسا سمجھتے ہو اور سوچتے ہو تو غلط سمجھتے ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے انسان اور جنات اللہ رب العالمین کو پیدا کرنے والا مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ ہی نے غذا پہنچائی ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من ایمانہم، یہ مشرک اللہ پر ایمان لانے والے کیسے ہوتے تھے؟ فرمایا کہ ان کا ایمان کیا ہے؟ اذا قیل لهم من خلق السماء، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، ومن خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا، ومن خلق الجبال، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، قالوا اللہ، تو یہ جواب دیتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہم مشرکون، لیکن حالت ان کی کیا ہے؟ یہ سب ماننے کے بعد بھی یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ امام اکرمہ کہتے ہیں فذاک ایمانہم باللہ وہم یعبدون غیرہ، یہ ان کا ایمان ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے، یعنی اللہ کو پیدا کرنے والا مان رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں روزیاں دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، ان تمام معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ہے اس قابل کہ ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ یعنی وہ پیدا کر سکے، روزی دے سکے، موت دے سکے، پھر دوبارہ زندہ کر سکے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ایسا کوئی ہے نہیں۔ ڈھونڈ لو، تلاش کر لو، جانچ لو، تحقیق کر لو، کسی کو ایسا نہیں پاؤ گے جس کے اندر یہ پاور ہو کہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی جو ہوتی ہے وہ جھلی بھی بنا سکے، کسی کو روزی دے سکے، کسی کو موت و زندگی دے سکے، ایسا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے ان لوگوں کے کرتوتوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ اللہ کے برابر اس کو شریک کرتے ہیں جو کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتا، وہم یخلقون، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور یہ تو ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ینصرون، اور خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو دعا کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے مدد مانگی جاتی ہے یا غوث کہا جاتا ہے یا جو کچھ بھی عبادت کا حق ان کو دیا جاتا ہے، ان کی کمزوری کتنی بڑی ہے اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہا دیکھو ان کو یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا ہوئے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے تب یہ پلے بڑھے اور جوان ہوئے، اور یہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ یہ تو خود کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کمزوری بیان کر کے اپنی طاقت بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں پیدا کرنے والا، اور جو پیدا کرنے والا ہے یقیناً وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الخالق، الخلاق، اور اس نام کے ذریعے سے جو کچھ لوگ اپنا نام عبد الخالق یا عبد الخلاق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کے تمام ناموں سے سبق یہی ملتا ہے کہ جب اللہ اس نام کا ہے، اس کی یہ صفت ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کے لیے صرف عبادت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔